ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد میں لوگوں کی جماعت کے پاس آئے. انہوں نے ان سے دریافت کیا تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں ذکر الہی کے لیے بیٹھے ہیں. انہوں نے دریافت کیا اللہ کی قسم صرف اس لیے تم یہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے بتایا اللہ کی قسم ہم اس کے سوا کسی دوسرے کام کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. انہوں نے بیان کیا خبردار میں نے تمہیں مشکوک قرار دیتے ہوئے تم سے قسم نہیں اٹھوائی ہے. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کے باوجود سب سے کم حدیثیں میں نے بیان کی ہے. سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں تشریف لائے. آپ نے ان سے دریافت کیا تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم یہاں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اسلام کی جانب رہنمائی فرمائی اور ہم پر احسان فرمایا. آپ نے سوال کیا اللہ کی قسم بس اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم ہم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا خبردار میں نے تمہیں مشکوک سمجھتے ہوئے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ معاملہ یوں ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تم پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھتا ہے مگر وہاں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہاں بیٹھنا اس پر اللہ کی جانب سے حسرت کا باعث ہوگا، اور جو شخص کسی لیٹنے کی جگہ پر لیٹے مگر وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہاں لیٹنا اس پر اللہ کی جانب سے حسرت کا باعث ہوگا. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوتا تو وہ گویا گدھے کی مردہ لاش سے اٹھتے ہیں اور ان کی وہ مجلس ان کے حق میں حسرت کا باعث ہوگی. اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوتا تو وہ گویا گدھے کی مردہ لاش سے اٹھتے ہیں اور ان کی وہ مجلس ان کے حق میں حسرت کا باعث ہوگی. اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے وہ زندہ ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کون شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص مبارک ہے جس کی عمر طویل ہے یعنی لمبی ہے اور اس کا عمل بہتر ہے. انہوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تم دنیا کو چھوڑ رہے ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اس حدیث کو احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا جنت کے باغات میں سے گزر ہو تو وہاں سے کھاؤ پیو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر الہی کی مجلسیں ہیں. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، اس لیے کہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا سبب ہے، اور سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل خشیت الہی سے خالی ہے. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة، جس کا ترجمہ ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، تو ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بعض صحابہ کرام نے کہا یہ آیت سونا چاندی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، کاش ہمیں علم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اس کو حاصل کریں. رسول اللہ نے فرمایا بہترین مال وہ زبان ہے جو ذکر الہی میں مصروف رہتی ہے، اور وہ دل ہے جو اللہ کے انعامات پر شکر ادا کرتا ہے، اور وہ ایماندار بیوی ہے جو دینی امور میں اپنے خاوند کی معاونت کرتی ہے یعنی اس کی مددگار ہوتی ہے. اس حدیث کو احمد، ترمذی،
اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسلام کے احکام بہت ہیں، مجھے ایسی بات بتائیں کہ میں جس میں ہر وقت لگا رہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، روز قیامت کون لوگ اللہ کے ہاں فضیلت و رفعت یعنی اونچے اور اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ وہ کفار و مشرکین سے اس قدر تلوار کے ساتھ لڑائی کرے کہ وہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون سے رنگین ہو جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں افضل ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرا ذکر کرنے سے حرکت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے راستے سے جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ پر آپ کا گزر ہوا جسے جمدان کہا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ چلو، یہ جمدان پہاڑ ہے۔ مفردون بہت آگے سبقت لے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مرد ہیں جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں ہیں جو اللہ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، جمدان ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے ایک منزل پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس پہاڑ کو دیکھ کر آپ نے یہ فرمایا کہ مدینے کا پہاڑ جمدان آ گیا ہے، تمہارا گھر قریب ہے، جلدی جلدی چلو تاکہ تم اپنے گھر جلدی سے پہنچ جاؤ، لیکن تم سے پہلے مفردون آگے بڑھ گئے ہیں اور اپنے منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، مفردون کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، زیادہ ذکر الہی کرنے والے مرد عورتیں ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ فردن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، چونکہ وہ ایک ہیں، اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی جوڑ اور ہم مثل اور نظیر نہیں، اور اسی لیے مفردون ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو یاد الہی میں ہر وقت اور محبت الہی میں مستغرق اور منہمک رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کسی چیز کی حاجت اور غرض نہیں رہتی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ واتقین اللہ